راولا کوٹ راولا کوٹ قریب آ رہا تھا۔ پہاڑ اونچے ہو رہے تھے، سرسبز پہاڑ، اونچے دیودار کے درخت، انہی میں چناروں کے بلند پیڑ، ناشپاتیوں اور سیبوں کے باغ، انگوروں کی بیلیں، سڑک کے ساتھ ساتھ جنگلی گلابوں سے بھری جھاڑیاں، ان پہ پھڑپھڑاتی رنگ برنگی تتلیاں، سڑکیں بھی ساری اجلی سرمئی ساٹن کے جیسے بچھائے تھان، سب سڑکیں بل کھاتی، اونچی نیچی، موڑ ہی موڑ، دور درختوں کے جھنڈ میں بنے گھر صاف ستھرے، اکثر کی چھتیں لال پینٹ کی ہوئی، تکونے کاٹیج نما، سب گھروں کی بیرونی دیوار کوئی نہیں، بے خطر پر اعتماد لوگوں کا چلن، نیلے نیلے پتھروں کی راہداریاں، جگہ جگہ پہاڑ کی گہرائیوں میں بہتی ہوئی شفاف پانی کی چھینٹیں اڑاتی ندیاں، اکثر موڑ سے اونچے پہاڑ کی عمودی ڈھلوان سے گرتی ہوئی مسکراتی شور مچاتی آبشاریں، موٹر چڑھائی پہ گھوں گھوں کرتی زور لگاتی چڑھتی جاتی، پھر کسی موڑ پہ پہاڑ کی پسلیوں سے نکلتے ٹھنڈے میٹھے پانی کے پاس جا کے ڈرائیور بس روک لیتا اور انجن کو ٹھنڈا کرتا، ڈھلوان گزر کے بریکوں کی چوں چوں ہوتی، پھر کسی آبشار کنارے لاری کھڑی کر کے کنڈکٹر موٹر کے پہیوں کے رم پہ پانی ڈالتا، پانی اس پہ گر کے یوں سونسوں کر کے ابلتا جیسے گرم توے پہ پانی ڈالا جا رہا، جہاں موٹر رکتی کچھ سواریاں اتر جاتی، کوئی پہاڑ کی دہلیز پہ پیشاب کرنے بیٹھ جاتا، کوئی آبشار کے گرتے پانی کے نیچے کھڑے ٹھنڈے اچھلتے پانی میں جوتے اتار کے ننگے پاؤں لٹکا کے بیٹھ جاتا، کوئی آ کے پانی میں پنڈلیوں سے شلوار اٹھا کے گرتے پانی کی دھار سے ہاتھ میں پکڑی کوئی بوتل یا برتن بھر بھر کے لاری میں بیٹھے اپنے بیوی بچوں کو پلاتا۔ لاری میں سب مقامی لوگ تھے، اکثر مقامات پہ جہاں موٹر کھڑی ہوتی وہاں گرم پکوڑے سموسے تلے جا رہے ہوتے، برفی اور لڈو بھی ادھر نظر آتے، ایک دو جگہ ناشپاتیاں اور سیب بھی چھابوں میں پڑے تھے مگر انہیں کوئی نہ خریدتا، گرمیوں کا موسم تھا، پہاڑ پہ خنکی تھی، میں نے ایک جیکٹ بیگ سے نکال کے پہن لی، اوپر آسمان نیلا تھا اور اس پہ سفید بادل سرگوشیاں کرتے ہوئے قریب قریب اڑ رہے تھے، کبھی لاری پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھی جا رہی ہوتی تو بادل پہاڑ کے نیچے نیچے وادی کے گھروں اور وادی کی تہہ میں گزرتی ہوئی ندی پہ یوں چھائے پھڑپھڑاتے جیسے ملائم ململ کے دوپٹے ہوں سوکھنے کے لیے فضا میں بندھے، پہاڑ کی کٹائیوں پہ سیڑھیوں کے انداز میں قطار در قطار ہری بھری فصلیں کھڑی تھی، زیادہ تر مکئی کے بوٹے تھے، چاول اور گندم کی فصلیں بھی لہلہاتی نظر آتی، صاف ستھرے غبار سے پاک اجلے ماحول میں وہاں کے لوگ بھی نکھرے نکھرے روشن چہروں بھرے نظر آتے، درمیانی عمر کے مرد اکثر لمبی کالی چھتری بند کر کے اسے کھونٹی کی طرح پکڑ کے چڑھتے اترتے اور ہموار سطح پہ چلنے لگتے، تو چھتری کا ہاتھ میں لیا جانے والا مٹھا گریبان کے پچھلے حصے میں پھنسا کے کمر پہ اسے جھولنے دیتے، مردوں کے چہرے اکثر زیادہ چڑھنے اترنے سے پچکے پچکے ہوتے، جسم بھی دیکھنے میں لاغر مگر عورتیں ان کی گول چمکتے گلابی رسگلوں جیسے گالوں والی ہوتی اور ان کی آنکھوں میں سائے میں چلتے ہوئے بھی دھوپ چمکتی نظر آتی، بوڑھی اور درمیانی عمر کی عورتوں نے موٹی چادر جسم پہ لپیٹی، جوان لڑکیاں شوخ لال گلابی ہرے نیلے دوپٹوں کو گلے میں ڈالے کندھے چوڑے کیے سینہ اٹھائے بڑے اعتماد سے چلتی پھرتی نظر آتی، ہر جگہ راہ میں لڑکوں اور لڑکیوں کے سکول نظر آئے، لڑکیاں نیلی قمیضیں اور سفید شلواریں پہنے بستے اٹھائے گردن اوپر کیے پتھریلے راستوں پہ چڑھتی اترتی، لڑکوں کی نسبت ادھر لڑکیوں کے سکول زیادہ نظر آئے، بعد میں پتہ چلا پورے ملک میں لٹریسی ریٹ آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ ہے، خاص طور پہ لڑکیوں کا، لڑکے ذرا بڑے ہوتے ہی نوکری کی تلاش میں پہاڑ سے اتر جاتے ہیں، لڑکیاں پڑھتی رہتی ہیں، حالانکہ پہاڑوں پہ ان کے گھر سوائے چند بڑے شہروں کے سب جگہ اکیلے اکیلے بکھرے ہوتے ہیں، مگر اس زمانے میں بھی ان جا بجا بکھرے گھروں کو بھی پکے راستے جاتے تھے اور ان راستوں کے ساتھ بجلی کے کھمبے بھی لگے ہوئے تھے، تراڑخل جاتے جاتے سپہر ہو گئی، زیادہ تر سواریاں ادھر اتر گئیں، موٹر میں راولا کوٹ کے لیے نئی سواریاں آ کے بیٹھنے لگی، ادھر اتر کے میں نے درختوں کے جھنڈ کے نیچے لگے
پکوڑوں سموسوں کے خانچے والوں سے سیب ناشپاتی کا پوچھا کہ ادھر نظر نہیں آ رہے۔ وہ مسکرایا، جن درختوں کے نیچے پھٹے لگائے چھابوں میں سامان رکھے بیچ رہا تھا، ہنستے ہوئے نگاہیں اوپر اٹھا کے بولا، یہ اوپر سیب اور ناشپاتی لگی ہیں، توڑ لے خود جتنے مرضی۔ ان کا بھاؤ کیا، اللہ کی دین ہے، مسافروں کے لیے سجائی ہیں، آپ تو مہمان لگتے ہیں، میں توڑ دوں؟ ناشپاتی ذرا اونچی لگی ہیں، یہ میں ٹہنی پکڑتا ہوں، آپ سیب توڑیں۔ وہ گرم ابلتے تیل میں سنہری ہوتے سموسوں کو چھوڑ کے اپنی چوکی پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ ایک شاخ جھولتی ہوئی نیچے سرکی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے 2-3 لال لال ہوئے سیب توڑ لی۔ وہ کہے اور توڑو۔ اس کے خانچے کے آگے کچھ عورتیں مجھے سیب توڑتے دیکھ کے مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ ایک لڑکی ذرا قریب آ کے مجھ سے بولی، یوں ڈر ڈر کے سیب توڑ رہے ہو، لگتا ہے پہلی بار پیڑ سے سیب توڑا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے سر اس بات میں ہلایا، اس کے جسم سے ہنس ہنس کے دھڑ دھڑ سیب گرنے لگے۔ اس کی آنکھوں کی تیکھی چمک کہے بغیر کہہ رہی تھی، اٹھاتے جاؤ گرتے سیب۔ راولا کوٹ اڈے پہ پہنچ کے لاری خالی ہوگی۔ میں ادھر ادھر دیکھوں کہ کوئی رکشہ، کوئی سواری۔ کنڈکٹر میرے پاس آیا اور بولا، بابو جی کدھر جانا ہے؟ کہا کوئی ٹیکسی رکشہ ملے گا، نظر تو نہیں آتا کوئی۔ وہ پوچھنے لگا، جانا کن کے گھر ہے؟ گھر نہیں، سی ایم ایچ راولا کوٹ میں کیپٹن ڈاکٹر ہوں، پوسٹنگ پہ آیا۔ واہ جی واہ، اس کا چہرہ کھل گیا۔ بیٹھے رہیں۔ اس نے ڈرائیور کی طرف گردن موڑی، جو ہماری باتیں سن کے نعرہ مارنے کے انداز میں بولا، سر جی بیٹھے رہیں، بس ادھر لے جاتا ہوں، زیادہ دور نہیں، وہ بیٹھے بیٹھے۔ پھر اس نے کنڈکٹر کو آواز دی، جاؤ سامنے سے کسی صاف کپ میں صاحب کے لیے گرم چائے لاؤ۔ ساتھ کیا کھائیں گے صاحب؟ میں کہوں نا مجھے بس سی ایم ایچ پہنچنا ہے۔ تو کہے آپ سمجھو پہنچ گئے ادھر۔ لاری کی چھت سے بڑے بڑے بورے، کچھ گٹھڑیاں، کچھ چارپائیاں اتار کے کنڈکٹر آ کے اندر بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے لاری شہر کے بیچ زور زور سے ہارن بجا کے راہ چلتے مسافروں میں سے رستہ بنایا۔ آگے ایک گہری ڈھلوان آئی۔ ڈھلوان ختم ہوئی تو داہنی طرف لگے سیدھی قطار میں چنار کی پنڈلیوں پہ سفید چونے کی جرابیں پہنے کھڑے درختوں کی قطار کے پیچھے، لال دیوار کے پار، اونچی لال تکونی چھتوں کی بیرکوں کی طرف اشارہ کر کے ڈرائیور بولا، صاحب یہ آپ کا ہسپتال آ گیا، ہم لوگ بھی سب یہیں سے علاج کراتے ہیں، میں اکثر اپنی بیمار ماں کو لے کر ادھر آتا ہوں، آپ کو اپنا کارڈ دے دے۔ کارڈ تو ابھی نہیں بنوایا۔ نام آپ کا صاحب؟ میں نے بتا دیا۔ موٹر اس نے سی ایم ایچ کے گیٹ پہ روک کے اپنی کھڑکی سے سر نکال کے گیٹ پہ کھڑے سنتری کو سلام کرتے ہوئے کہا، آپ کے نئے صاحب کو لے کر آئیں۔ اتنی دیر میں کنڈکٹر میرا ٹرنک اٹھا کے گیٹ پہ پہنچ چکا تھا۔ منٹوں میں اس گیٹ پہ کئی فوجی سپاہی اکٹھے ہو گئے۔ ایک نے سیٹی بجا کے کافی کارندے جمع کر لی۔ حوالدار میجر بھاگتا آیا۔ ٹھا ٹھا سب سیلوٹ مارنے لگے۔ میں ان سے ہاتھ ملاؤں، وہ ادب سے گلے بھی لگا لے۔ ایڈم صوبیدار بھی پہنچ گیا۔ بولا، سر آپ اطلاع دیتے، جیپ اڈے پہ آ جاتی۔ لاری والا ڈرائیور کہے، صوبیدار صاحب یہ بھی آپ ہی کی موٹر ہے، اچھا ہوا ہمیں خدمت کا موقع ملا۔ بس والوں کا شکریہ ادا کر کے میں سی ایم ایچ کے اندر چلا گیا۔ میرا کالا ٹرنک، بستہ اور بیگ اٹھانے والے بہت لوگ تھے۔ سی ایم ایچ راولا کوٹ لمبی لمبی لکڑی کے دونوں طرف برآمدوں والے اینٹ پتھروں سے بنے اونچی تکونی چھتوں والے بلاکس پہ مشتمل تھا۔ شروع میں کھلے لان اور پھولوں بھرے تختوں کے آگے او پی ڈی کے بلاک، پھر مختلف وارڈ، آگے ایڈمنسٹریشن کے کمرے، سامنے لان، میدان کے آخر میں اونچے پہاڑ کی دہلیز پہ 2 منزلہ آفیسرز میس، نیچے میس کے سجے سجائے لمبے لمبے کمرے، اوپر سنگل آفیسرز کے رہائشی کمرے۔ ان میں کونے والا ایک کمرہ مجھے مل گیا۔ بیڈ لگا ہوا، میرون رنگ کی چادر تنی بچھی، اجلے تکیے اسی رنگ کے، اوپر 2 کمبل، ایک لال دوسرا نیلا، طے کر کے رکھے ہوئے پلاسٹک کور میں جیسے ڈرائی کلیننگ کرا کے ابھی رکھے۔ اسٹڈی ٹیبل، صوفے، کرسیاں، قالین، پردے سب موجود۔ الماریاں خالی ہینگر لٹک رہے تھے۔ ایک کونے میں میں نے اپنا کالا ٹرنک رکھا، جس پہ اب جگہ جگہ چبھ پڑ گئے تھے۔ پینٹ بھی کئی جگہوں سے اس کا اترا ہوا تھا۔ میں سوچنے لگا اسے کہاں چھپاؤں کہ نظر نہ آئے۔ آخر اسے بیڈ کے نیچے دھکیل دی۔
ऑफिसर्स मेस के बराबर दूसरी सम 4 खुश रंग नए रंग रोगन हुए घर थे। मालूम हुआ कोने वाला बड़ा घर कमांडिंग ऑफिसर का है, बाकी 3 शादीशुदा अफसरों के घर है। उस वक्त इन चारों घरों में सिर्फ हमारे 2IC सेकंड इन कमांड मेजर फलक शेर की फैमिली रहती थी। वो सर्जन थे, गिलगित के थे। चेहरे पे हर वक्त उनके मेहरबान शफीक शरारत भरी मुस्कुराहट रहती, हर वक्त हंसते हंसाते थे। अस्पताल में 3-4 सिविलियन डॉक्टर्स भी थे। डॉक्टर ताहिर डेंटल सर्जन थे, बहुत वजीह, गोरे, लंबे, मिलनसार, खुश इखलाक थे। डॉक्टर कियानी मेडिकल स्पेशलिस्ट थे। डॉक्टर नज़ीर मेडिकल लीगल ऑफिसर थे। 1-2 कैप्टन डॉक्टर्स और भी थे। कैप्टन बाबर आंखों के माहिर डॉक्टर, कैप्टन शाहिद अजीज और कैप्टन नज़ीर। थोड़े ही दिनों में सबसे दोस्तियां होगी। ज्यादा छेड़छाड़ कैप्टन बाबर से रहती। कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल रशीद सब्ज आंखों वाले मतीन खामोश तबाह आदमी थे। लाहौर के थे, मुझ पे मेहरबान थे। हर महीने 10 दिन की छुट्टी दे के मुझे लाहौर भेज देते। रावलाकोट जाके मैंने 2 चीजें खरीदी, एक रूसी कैमरा, दूसरा दर्रा आदम का बना हुआ एन इटली के बने पिस्टल जैसा पिस्तौल। आर्मी ऑफिसर को 2 हथियार साथ रखने की इजाजत थी। मैंने सोचा एक तो हो। उसका बगल में लटकाने का आर्मपिट होल्डर लिया। कोट के नीचे वो बगल में दिए रखता। सर्दियां आ गईं तो एक नया 3 पीस नीला धारीदार गर्म सूट सिलवाया। आर्मपिट होल्डर में पिस्टल रखा और सर गंगाराम अस्पताल जाके मैडम खालदा उस्मानी को सैल्यूट किया। वो बहुत खुश हुई, कहे अब भी आ जाओ, तुम्हें सर्जन बनाऊंगी, तुम्हारा हाथ बहुत साफ है, तुम स्कैल्पल पकड़ के ड्राइंग करते हो, बारीक प्रोलीन जीरो के ऐसे टांके लगाते हो कि उनका जिल्द पे निशान नहीं रहता, बड़े कामयाब सर्जन बनोगे। मेरी मान लो। मैं कहूँ मैडम अब आर्मी में दिल लग गया। सैर सपाटे, पहाड़, झीलें, आबशारें। मैं रावलाकोट के किस्से सुनाने लगा तो मैडम बोली फिर मुझे भी उधर ले जाओ। वो तो ना आए। उन्होंने उधर की कुछ लेडी डॉक्टरों से रावलाकोट के हुस्न का जिक्र किया। वो आई कैम्प बना के उधर चली गई। कुछ दिन उन्होंने CMH में मुफ्त आंखों के ऑपरेशन की, खास तौर पर मोतिये वाली आंखों के। उन्होंने कहा हमें कश्मीर घुमाओ। उनको सैर सपाटे पे ले जाने, ठहराने, घुमाने की जिम्मेदारी मुझे मिली। मैंने खूब दिलजमे से वो ड्यूटी निभाई। कुछ दिन उन खूबरू हसीन सर गंगाराम की डॉक्टरों के साथ गुजारे। एक बड़ी सी वैन पे हम निकलते। राह में जो मजे का दरख्तों का झुंड नजर आता, नाशपातियों और सेबों का बाग, उधर रुक जाते। वो जी भर के सेब और नाशपातियां तोड़ती। उधर मकामी लोग भी खुशी से उन्हें फल तोड़ तोड़ देते। वो कहती खुद तोड़ने में मजा आता है। बल खाते पहाड़ों के कोने से गिरती आबशारों में कभी भीगती, कभी धूप में भाग भाग सूखती। जंगली गुलाबों की झाड़ियों पे वो शोख तितलियों की तरह बाजू लहरा के गाती फिरती। 3 लड़कियां थीं, तीनों शोख और खुश रंग, तीनों मेहरबान। मुझसे आखिर तक यही फैसला ना हो सका कि इन तीनों में से एक चुन लूं तो कौन सी। लंबे लंबे रास्तों पे उनको लेकर गया। पहाड़ी चोटियों पे जमी बर्फ और ऊंचे देवदार के पेड़ों के आगे मीलों फैले हुए हरियाली भरे घास के मैदानों में नीले नीले छोटे फूल वो चुनती फिरती रहती। मैं उन्हें हर जगह की कोई ना कोई तिलस्माती द्योमालाई रोमानी कहानी सुनाता। उनकी आंखों में हैरतों और मुसरतों के बुलबुले शू शू करके उठते। हर अनहोनी जगह देख के वो कहती कैप्टन इसकी क्या कहानी। मैंने परियों की कहानियों में परियों के हुलिये कुछ ऐसे बताए कि वो तीनों खुद परियां बनी परिस्तान में उड़ती रही। दुश्वार गुजार रास्तों में वो रुक जाती, कहती कैप्टन हाथ दो। कोई फिसल के गिर जाती तो मैं लपक के उठाने जाता। एक फिसलती तो देखा देखी दूसरी भी फिसल जाती। चश्मों से पानी पीती, अंगूर की बेलों से अंगूरों के गुच्छे तोड़ तोड़ खाते। उनके जाने का समय आ गया। दूर पहाड़ी वादी से हम लौट रहे थे। रात पड़ चुकी थी। उनकी वैन में अंधेरा था। एक ने आंखें जरा सी खोल के मुझे नींद में कहा अभी जाके सुबह के लिए वापसी की पैकिंग करनी। अंधेरे में वो मेरे दाएं बाएं कंधों पे सर रखे बाल खोले सो रही थी और तीसरी पीछे बैठी सर आगे मेरी गर्दन पे रखे ऊँगते हुए सरगोशियां कर रही थी। ड्राइवर बलदार रास्तों पे वापस वैन दौड़ाए आ रहा था।
ہر موڑ پہ دائیں بائیں کندھوں پہ سر رکھے سوئی ہوئی پریوں میں سے ایک کا سر میرے کندھے سے پھسل کے میری گود میں سرک آتا اور اس کے کھلے بالوں کا ریشم میرے روح میں بادل بن کے سرسرانے لگتا، بھگونے لگتا۔ دائیں موڑ پہ بائیں بیٹھی سرکتی بائیں طرف مڑتے ہوئے دائیں والی گود میں گر پڑتی۔ چلوان پہ بریک لگانے سے پیچھے اونگتی ہوئی سرگوشیاں کرنے والی اپنی گردن لمبی کر کے کبھی میرے داہنے طرف سے مجھ میں گھستی، کبھی بائیں جانب سے۔ ساتھ ہی اس کے دونوں بازو آگے بیٹھے ہم تینوں کو اپنے حصار میں جکڑ لیتے۔ پہاڑ وادی کا بے نیام ہوا حسن، طلسم ہوش ربا، عجب خاموش رانائی کی تفہیم میں عمر خیام کی ساری ربائیوں کو شرما رہا تھا۔ روح زمین کے سینے پہ سبز پہاڑ اگانے والے خدا کی سحرکار ثنائی گنگنا رہی تھی۔